بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہومیوپیتھک ڈاکٹر محمد خرم ہے اور میں کلاسیکل ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہوں۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے فریزمز کی سیریز چل رہی ہے اور اس ویڈیو کا عنوان ہے فریزم نمبر 13۔ آج ہم افریزم نمبر 13 کو ڈسکس کریں گے، 13 کو ڈسکس کریں گے اور تھوڑا سا سے کہ 12 کے ساتھ اس کا ریلیشن کیا ہے وہ بھی ڈسکس کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم فریزم نمبر 13 کو دیکھتے ہیں کہ اس کو ہنیمن نے کیسے بیان کیا، کیا کہا۔ اس فریزم میں ہمیں یہ سمجھایا جاتا ہے یا سمجھایا گیا ہے کہ ہمیشہ جو بیماری ہوتی ہے وہ اندر ہی پیدا ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن قدرتی جو نظام ہے وہ ایسا بنا ہوا ہے کہ وہ بیماری کو ظاہر کر دیتا ہے۔ کس صورت میں؟ چھپے نہیں رہنے دیتا، اس کو ظاہر کر دیتا ہے علامات کی صورت میں۔ یہ اس پرزم میں ہنیمن نے ہمیں بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ جو بھی بیماری ہوتی ہے وہ ہمیشہ اندر ہی پیدا ہوتی ہے جسم کی، اور جب وہ اندر پیدا ہوتی ہے تو ہمارا جو وائٹل فورس ہے، ہمارا جو ایک نظام بنا ہے اللہ تعالیٰ نے جو بنایا ہوا ہے، اس نظام کے تحت وہ اپنے جسم کے مختلف اعضاء پہ اور مختلف جگہوں پہ سمٹمز کو ظاہر کرتی ہے۔ وہ کبھی بھی بیماری کو اندر چھپا نہیں رہنے دیتی۔ یہ ایک نظام ہے۔ یہ ہنیمن نے اس افریزم میں بتایا کہ انسان کے اندر جو بھی قابل علاج بیماری ہوتی ہے، جو قابل علاج ہوتی ہے، وہ اپنی علامات کے ذریعے ظاہر ہوتی ہیں۔ اچھا، ہنیمن صاحب کہتے ہیں کہ انسان کا جسم ایک ایسا نظام اس کے جسم میں چل رہا ہوتا ہے کہ وہ پورا بلٹ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس نے اس کو انسان کو بنایا وہ بلٹ کر کے بھیجا، اور جب اس میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے وہ اپنا وائٹل فورس کے تھرو سمٹمز کو ظاہر کرتا ہے، اور وہ خود بخود اشارے دیتا ہے آپ کو۔ بیماری کی صورت میں جو اشارے دیتا ہے اس کو آپ نے ہومیوپیتھک ڈاکٹر نے اس کو سمجھنا ہوتا ہے۔ تو اس میں اس نے جو واضح چیز بتائی ہے کہ ایک سمجھدار طبیب جو ہوتا ہے نا، اس کو بہت آبزرو کرنا ہوتا ہے، ان سمٹمز کو سمجھنا ہوتا ہے، اور ان سمٹمز کو سمجھ کے پیشنٹ کا علاج کرنا ہوتا ہے۔ اب اس میں ہم ایک مثال دے دیتے ہیں، جسمانی مثالیں کیا ہیں کہ وہ سمٹمز کس طرح ظاہر ہوں گے جسم پہ۔ دیکھیں، ایک بندہ ہے، اس کا منہ کا ذائقہ کڑوا ہو جاتا ہے، زبان پہ پلہاٹ آ جاتی ہے، سپوز دائیں جو پہلو ہے، یہ پسلی ہے، وہ بھاری پن محسوس ہوتا ہے، چڑچڑا پن محسوس ہوتا ہے۔ یہ سارے سمٹمز ہیں، یہ دراصل پیغام دے رہے ہوتے ہیں، بتا رہے ہوتے ہیں کہ اندر جگر میں کوئی بیماری آ چکی ہے، اور اس کے سمٹمز پھر مختلف اعضاء پہ ظاہر کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ آپ ذہن پہ اگر اس کے سمٹمز دیکھے جائیں تو ذہن پہ نیند نہیں آتی، اداسی ہوتی ہے، غصہ ہوتا ہے، خاموشی ہوتی ہے، کئی پیشنٹ خاموش رہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور توجہ میں کمی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ اندر کسی آرگن میں یا کسی جگہ پہ بیماری نے اٹیک کر دیا ہے، اور وہ آپ کی وائٹل فورس پہ اٹیک کرنے کے بعد وہ وائٹل فورس چیخ چیخ کے بتا رہی ہے، یا وائٹل فورس بتا رہی ہے کہ اس آرگن پہ اس کا افیکٹ ہو رہا ہے، اور وہ آرگن پہ اس کی جو سمٹمز ہے وہ ظاہر ہو رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اللہ تعالیٰ نے جو انسانی جسم بنایا ہے وہ قدرتی نظام کے تحت چلتا ہے۔ اب اس میں بہت سارے ہمارے غیر مسلم بھائی بھی ہیں جو اس کو سن رہے ہوں گے، اور وہ کہہ رہے ہوں گے کہ بھائی یہ تو مولوی صاحب ہیں، یہ تو مسلمان ہے، اور اس کا یہ بار بار اللہ کا اس میں ذکر کر رہے ہیں، یہ تو ایک سائنس ہے، یہ تو ہومیوپیتھک ہے،
اور ہانی من کو یہ اس کو دین کے ساتھ کیوں ریلیٹ کر رہے ہیں؟ تو جی میں انٹرنیشنل لیکچرز دیتا ہوں. میرے لیے میں نے شروع میں بھی ایک بات کہی اور سیکھی بھی کہ میرے جتنے استاد ہیں وہ زیادہ تر غیر مسلم ہیں. ٹھیک ہے. اور علم جو ہوتا ہے اس میں کوئی مذہب نہیں ہوتا، یاد رکھیں. اور کبھی بھی علم کو کسی مذہب کے ساتھ ریلیٹ بھی نہیں کرنا چاہیے. یہ بھی ایک بات آپ کو یاد رہنی چاہیے، کیونکہ علم جو ہوتا ہے نا وہ اسی اگر باؤنڈری میں رہے، جس چیز کا وہ علم ہے تو وہ اچھا اور بہتر سمجھ آتا ہے، اس میں اختلافات کم ہوتے ہیں. تو یہ ذکر اس لیے کیا جا رہا ہے کہ ہنی من نے یہ اپنے افریزمس میں یہ ذکر کیا ہوا ہے، لیکن اس نے وہاں گاڈ کا لفظ استعمال کیا. اب ہم گاڈ کو ہم اللہ کہتے ہیں، آپ گاڈ کو کچھ اور کہتے ہوں گے جو غیر مسلم ہے. لیکن اس نے یہ کہا ہے کہ ایک نظام ہے جس کو صرف ایک ہی ہستی چلا رہی. ہنی مین نے اپنے افریزمس میں کئی جگہ پہ ذکر کیا، کیونکہ وہ ایک جس مذہب سے تعلق رکھتا تھا، آپ سب کو پتہ ہوگا وہ عیسائیت کے مذہب سے تعلق رکھتا تھا، بہت اپنے ریلیجس تھا، اپنے اس میں عیسائیت کے مذہب میں کرسچن تھا. تو ظاہری بات ہے کرسچن جو ہے وہ اللہ پہ گاڈ پہ یقین رکھتے ہیں. تو وہ سارے اپنے افریزمس میں یہ چیزوں کو ڈسکس کر رہا ہوتا تھا. تو یہ چیز میں اس لیے اس میں کلیئر کر رہا ہوں کہ کئی لوگ اس پہ، جیسے ہمارے ہندوستان میں انڈیا میں بھی لوگ ہیں جو ہندوازمس کو فالو کرتے ہیں، تو وہ بھی اس پہ آبجیکشن کر سکتے ہیں. لیکن اس پہ ایک چیز میں یہ واضح اس لیے کر رہا ہوں کہ ہانی من خود ایک عیسائی تھا، اور عیسائیوں کے جو کانسیپٹس ہوتے ہیں وہ آپ کو سب کو پتہ ہے کیا ہوتے ہیں. تو اس لیے اس نے اپنے افریزمس میں جو مذہب کو ڈسکس کیا ہوا ہے، جو اس نے اللہ کے نظام کو ڈسکس کیا ہوا ہے، تو اس نے ورڈ گاڈ استعمال کیا. تو یہ چیز میرے خیال شاید آپ کو کلیئر ہو چکی ہوگی کہ میں اس کو کیوں کر رہا ہوں. افریزم میں تو اس کا ذکر ہی نہیں ہے. افریزم میں ذکر گاڈ کا ہے، کہ نظام کا ہے. اس نے بتایا ہے کہ اس پوری دنیا کے نظام کو ایک ہی ہستی چلا رہی ہے، اور وہ سارا اس نے بیان کیا. ٹھیک ہے جی. میں ہنی من کی بات کر رہا ہوں، تو اس میں ہمیں کسی مذہب میں اور اس پہ جانے کی ضرورت ہی نہیں. اچھا وہ کہتا ہے جی جو آپ کا نالج ہوتا ہے اس کی ایک، اس نے چھوٹی سی چھوٹی علامات لینی ہے، اور چھوٹی سی چھوٹی علامات کو سننا ہے، آبزرو کرنا ہے. ٹھیک ہے نا. کہ وہ اس کے جسم پہ یہ علامات ظاہر ہو رہی ہیں، تو کون کون سی ایسی علامات ہیں جو ہمیں لینی ہے اور جو نہیں لینی. ٹھیک ہے. اچھا ہمیشہ بیماری جو ہوتی ہے اندر پیدا ہوتی ہے. جو افریزم کا ایک کور ہے، ایک مقصد ہے جو بتانے کا، کہ وہ کہتا ہے کوئی بیماری ادھر سے جو اندر پیدا ہوگی، لیکن قدرت نے ایک ایسا نظام بنایا ہوا ہے جو اس کو لازمی اپنے جسم پہ ظاہر کر دے گی. اگر اندر کسی کی جگہ پہ، میں مثال دیتا ہوں، کسی کے گھر میں، کسی کے ملک میں کسی جگہ پہ کوئی دشمن داخل ہو جائیں، تو ان کے الارمز جو ہیں آن ہو جاتے ہیں، اور پتہ چل جاتا ہے کہ جی آپ کا دشمن آپ کے ملک میں داخل ہو چکا ہے. الارمز بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، بجنا شروع ہو جاتے ہیں، اور اس سے آپ الرٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اسی طرح اللہ نے جو ہمارا نظام بنایا ہے جسم کا، اس میں بھی الارم سسٹمز ہیں. اور وہ الارم سسٹم کیا ہے؟ وہ بولیں گے نہیں، وہ شور نہیں مچائیں گے، وہ آپ کو، ان کی ایک زبان ہے، جسم پہ ان کی ایک زبان ہے. اور وہ زبان کیا ہے؟ وہ علامات کی صورت میں زبان ظاہر ہوگی. وہ علامات کی صورت میں وہ پیشنٹ بتائے گا کہ مجھے یہ، وہ بتا رہا ہوگا کہ جی مجھے یہ علامات آ رہی. وہ علامات کو آپ نے لینا ہے. جب آپ اس علامات کو لیں گے تو جس آرگن میں یا جس جگہ پہ اس نے حملہ کیا ہوگا، آپ کو واضح ہو جائے کہ بھائی یہ اس جگہ پہ اس نے حملہ کیا. لیکن بیسکلی جو ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہے اس کو یہ چیز واضح کرنی ہوگی کہ یہ جو ہمیں سمٹمز دے رہا ہے وہ اس کی وائٹل فورس دے رہی ہے اس پیشنٹ کی، اور ہم نے وائٹل فورس کی ہیلپ کرنی ہے، وائٹل فورس کو انہانس کرنا ہے، وائٹل فورس کو طاقت دینی ہے. نہ کہ ہم نے اس کے گردے کو ٹھیک کرنا ہے، نہ کہ جگر کو ٹھیک کرنا ہے، نہ کہ میدے کو. بے شک وہ میدے گردے میں افیکٹ کر رہی ہوگی، وہ بیماری اس کو نقصان دے رہی ہوگی، اس کو توڑ پھوڑ کر رہی ہوگی، سب کچھ کر رہی ہوگی، لیکن اس کو جب تک اس کی جو مین تار ہے جو وائٹل فورس سے کنیکٹ ہے،
جب تک آپ مین تار کو ہیلپ نہیں دیں گے، اس کو پاور نہیں دیں گے، اس وقت تک اس کا وہ جو آرگن ہے یا جو ڈیمیج ہو رہا ہے، جو نقصان ہو رہا ہے، وہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ تو میں اس میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں، سیدھی سی سادی سی مثال ہے۔ دیکھیں جب آپ کے گھروں میں پہلے فیوز سسٹم ہوتا تھا، اب تو کسی اور طرح کے فیوز سسٹم ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب آپ کے گھر میں کوئی شارٹ سرکٹ ہوتا تھا یا کوئی ایسا سسٹم ہوتا تھا، بجلی زیادہ آتی تھی، تو وہ کیا ہوتا تھا، ایک فیوز اڑ جاتا تھا، اس فیوز میں ایک تار ہوتی تھی۔ آپ جب وہ سب سے پہلے آپ گھر کے بڑے جاتے تھے، دیکھتے تھے اور فیوز نکالتے تھے، کہتے تھے وہ اس کی تو تار، فیوز اڑ گیا۔ تو ایک چھوٹی سی تار اسی طریقے سے دوبارہ سے لگا کے اس کو دوبارہ جب لگایا جاتا تھا تو پورا گھر کی بجلی دوبارہ سے آ جاتی۔ تو یہ تو نہیں ہوتا تھا کہ پورے گھر میں آپ جا کے سسٹم چیک کر رہے ہیں جی کون سا بجلی خراب ہے، پنکھا خراب ہے، ٹی وی خراب ہے، فریج خراب ہے، ایسے نہیں۔ آپ نے مین بورڈ پہ جانا ہوتا تھا اور مین بورڈ پہ چیک کرنا ہوتا تھا کہ کون سا مین فیوز جو ہے، مین فیوز جو ہے وہ اڑ گیا۔ تو انسان کے اندر جو وائٹل فورس ہے وہ مین فیوز ہے۔ آپ نے ہومیوپیتھک نے ہم نے ہومیوپیتھک وے آف ٹریٹمنٹ میں ہم نے سب سے زیادہ جو فوکس کرنا ہے وہ مین فیوز کو کرنا ہے اور وائٹل فورس کو کرنا ہے۔ ہم نے ہیلنگ کس کی کرنی ہے، ہم نے مین سوئچ کی ہیلنگ کرنی ہے، اس کو جا کے ہم نے ٹھیک کرنا ہے، اس کو پاور دینی ہے اور اس کو ریپیئر کرنا ہے۔ اچھا وہ کیسے بتائے گا کہ یہ جی ایسے ایسے، وہ سمٹمز کی صورت میں بتا دے گا، اپنے جسم پہ ظاہر کر دے گا۔ تو کہنے کا مقصد ہے یہ ایک فطرتی چیز ہے کہ جو انسان جب بیمار ہوتا ہے تو اس کو کوئی نہ کوئی سمٹمز آتے ہیں، اور ہومیوپیتھک کو چاہیے ڈاکٹر کو کہ ان سمٹمز کو فوکس کرے اور اس سے اپنے پیشنٹس کو ٹریٹ کرے، اپنے پیشنٹ کی وائٹل فورس کو انہانس کرے، اس کو طاقت دے، اور آہستہ آہستہ وائٹل فورس خود ہی سسٹم کو ریفریش کرے گی، ری بلڈ کرے گی اور اس کو دوبارہ سے ہیلنگ کی طرف لے آئے گی۔ تو یہ تھا ایفریزم نمبر 13، جو چھوٹا سا تھا، ریلیٹ تھا 12 کے ساتھ، 12 کے ساتھ ریلیٹ تھا۔ اب 12 کے ساتھ کیا ریلیشن ہے، تھوڑا سا میں آپ کو اس کا ریلیشن بھی سمجھا دوں، ٹھیک ہے نا۔ وہ کہتا ہے کہ جی بیماری جو ہے نا، اصل حقیقت کیا ہے، بیماری کی اصل حقیقت کیا ہے، اس میں اس نے 12 میں یہ بیان کیا، آپ نے سنا ہوگا۔ وہ کہتا ہے افریزم نمبر 13 میں، وہ کہتا ہے کہ بیماری کا اظہار کیسے ہوتا ہے۔ یہ دو لفظ آپ نے 12 کو 13 سے الگ کر دے گا۔ 12 میں کہا اصل حقیقت کیا، بیماری ہوتی کیسے، اور وہ کہتا ہے 13 میں اظہار کیسے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا وہ کہتا ہے وائٹل فورس میں، پھر کہتا ہے وائٹل فورس میں جب خرابی ہوتی، 12 میں اس نے بیان کیا، اور 13 میں کیا سمٹم کے ذریعے وہ اظہار کرتا ہے۔ جب آپ کی بیماری جسم میں آتی ہے تو وہ کیا چیختی ہے، اس میں ہم نے 12 میں بتایا تھا، بتاتی ہے، اور اظہار کیسے کرتی ہے، بتاتی کیسے ہے، اپنی اس کی زبان کیا ہے، وہ ہے سمٹمز کی زبان۔ اچھا وہ کہتا ہے ڈائنامک کازز ہوتے ہیں، ڈائنامک کازز اندرون جو اندرونی بیماری، اس میں ڈائنامک ڈسٹربنس آ جاتی ہے، 12 میں یہ کہہ رہا ہے۔ 13 میں کہتا ہے بیرونی ویژول جو بیرونی جو وہ ہوتی ہے، وہ اپنی بیرونی سمٹمز ظاہر کر دیتی ہے جسم کے اوپر، وہ سسٹم کو جو بیمار ہو رہا ہوتا ہے وہ بندہ، وہ سسٹم پہ بتا رہا ہوتا ہے کہ جی میرے زبان کا رنگ کالا پیلا ہے، ایسے ہو رہا ہے، ایسے ہو رہا ہے، ایسے ہو رہا ہے۔ اب اس کی ہم مثال دے دیتے ہیں، جیسے بجلی 12 میں کہتا ہے بجلی کی خرابی جو نظر نہیں آتی، جب آپ کی ہوئی مثال میں نے دی کہ آپ کے گھر میں جب بجلی چلے جاتی تو آپ کو کوئی خرابی کہیں سے نظر نہیں آ رہی ہوتی، ٹھیک ہے نا۔ لیکن 13 میں بتا رہا ہے بلب جھٹکے مار رہا ہوتا، چپک رہا ہوتا، تو اس میں جو جھٹکے مار رہا ہوتا ہے، جھپک رہا ہوتا ہے، آپ کہتے ہیں دیکھو بجلی کم زیادہ ہو رہی ہے۔ اب جو بجلی کم زیادہ ہو رہی ہوتی ہے، آپ کو پتا ہوتا ہے کہ کئی گڑبڑ ہو رہی ہے، آپ فوراً جا کے سب سے پہلا کام کیا کرتے ہیں، فیوز کو آف کر دیتے ہیں، وائٹل فورس کو آف کی، وائٹل فورس نہ اڑ جائے آپ کی۔ تو یہ ایفریزم نمبر 13 میں اس نے یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے، مختصر بیان یہ کرتا ہوں کہ اظہار کیسے ہوتا ہے جسم پہ، آپ کی بیماری کا اظہار کیسے ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے سمٹمز کی بیس پہ، اور سمٹمز کو آپ نے بہت غور سے بڑے کین آبزرور بن کے سننا ہے، سمجھنا ہے، اور چھوٹے سے چھوٹا سمٹم بھی آپ نے
اگنور نہیں کرنا۔ تو یہ تھا فریزم نمبر 13۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کے دونوں جہان بنا کے رکھے، دونوں جہانوں میں جو بہتر نصیب کرے، جو نہیں ہے ہم سے دور کر دے۔ اللہ حافظ۔